السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جب ایک شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ دوستو، واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بارے میں آپ لوگ بھی جان کر کے یقیناً بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے اور جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے ملنا جیسا کہ یہ جائز کام ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ آپ افطاری کے بعد سے لے کر کے اور شہری کرنے کے بیچ تک آپ ایسا کر سکتے ہو، صرف روزے کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کے بے تحاشا رونے لگا۔ یہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، اب آپ مجھے کچھ ایسا فرما دیجئے جس سے میری بخشش ہو جائے، میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے شخص، تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے معلوم تو تھا، لیکن میں نے اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دیں کہ میری بخشش ہو جائے۔ یہ سن کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص بولنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اس کے لیے تجھے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ تم ایک غلام کو خریدو اور پھر اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ یہ سن کر کے وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے خود اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں لگا دی ہے، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں کسی غلام کو آزاد کروا سکوں۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے شخص چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم لگاتار 60 روزے رکھ سکتے ہو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بیچ میں کوئی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر کے وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے، میں ایک دن اپنے نفس کو قابو نہ کر سکا، پھر میں 60 روزے لگاتار کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 روزے رکھ سکوں، آپ اور کچھ فرما دیجئے۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتے ہو، اگر تم 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ایک کام کرو، تم 60 مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم صبح کھانا کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور رات کو کھانا کھا لیں تو صبح بھوکا رہنا پڑتا ہے، ہم 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلا پائیں گے؟ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص اگر تم 60 مسکینوں کو کھانا ایک ساتھ نہیں کھلا سکتے تو ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلاؤ، اس طرح سے 60 دن میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو گے، پھر تم جا کر کے اپنی بیوی سے مل لینا، لیکن یاد رکھنا جب تک تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا لیتے تب تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ یہ سن کر کے وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، میں کیسے کھلاؤں گا؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ پھر یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص اب تو اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان 3 کاموں کو کرنے کی میری طاقت نہیں ہے، آپ مجھے اور کوئی راستہ بتا دیجئے۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے لیے چندہ کروا دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس نے ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کو کچھ نہیں ہے، تم لوگ اس کو پیسوں سے، کھجوروں سے اور کپڑوں سے مدد کرو تاکہ یہ مسکین اور لوگوں میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ پھر یہ سن کر کے سبھی لوگ اٹھے، کسی نے کچھ کھجوریں دیں تو کسی نے کچھ پیسے دیے اور کسی نے کوئی کپڑا دیا، ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارا کھجور اور سامان لے جاؤ اور اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب ہیں ان میں بانٹ دو۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ اور کوئی غریب نہیں ہے۔ یہ سن کر کے سارے صحابہ اکرام ہنسنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مسکرانے لگے اور فرمایا، اے شخص اگر ایسی بات ہے تو تم یہ سارا سامان اپنے پاس لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، اپنی بیوی کو کھلاؤ، یہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تم پر حلال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے ہمارا رب کتنا بڑا کریم و رحیم ہے، وہ تو ہمیں بخشنے کے لیے بس ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخش دوں۔ پیارے دوستو، لیکن آج کل کے مسلمان تو ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیتے
لیتے ہیں اور گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے نہیں آتے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیں، اپنے اس رب کی طرف لوٹ کر کے آئیں جو بڑا رحیم و کریم ہے، جو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ بس آپ اس کی بارگاہ میں ایک بار سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھیں، وہ آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو، ہم کو اور تمام مسلمان کو بخش دے، اس ماہ مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اور جنت المکی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔